بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صارفین السلام علیکم. شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان. ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرایب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر. سعودی عرب میں نئی قومی ایئر لائن کے آغاز کا منصوبہ. سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے مملکت کو عالمی لاجسٹک مرکز میں تبدیل کرنے کی وسیع تر حکمت عملی کے تحت دوسری قومی ایئر لائن شروع کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے. روٹر نیوز ایجنسی کے مطابق یہ اقدام سعودی عرب کی تیل پر مبنی معیشت اور متبادل لانے کی کوشش کا ایک حصہ ہے. سرکاری میڈیا کے مطابق ایک اور قومی ایئر لائنز کے آغاز سے فضائی نقل و حمل کی ٹریفک کے معاملے میں سعودی عرب عالمی سطح پر 5ویں درجے پر آ جائے گا. ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان خلیج کی سب سے بڑی معیشت اور جغرافیائی اعتبار سے خطے کے سب سے بڑے ملک سعودی عرب کی غیر تیل آمدنی کو 2030 تک 45 ارب ریال یعنی 12 ارب ڈالر تک بڑھانے کی جانب پیش رفت پر زور دے رہے ہیں. ایک رپورٹ میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ جامع حکمت عملی کا مقصد سعودی عرب کو ایک ایسا عالمی لاجسٹکس مرکز بنانا ہے جو 3 بر اعظموں کو آپس میں ملاتا ہے. ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ اس سے سیاحت، حج اور عمرہ جیسے دیگر شعبوں کو اپنے قومی اہداف کے حصول میں مدد ملے گی. ایس پی اے کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس نئی ایئر لائن کے قیام سے سعودی عرب سے مربوط بین الاقوامی منزلوں کی تعداد 250 سے زیادہ اور ایئر کارگو کی گنجائش دگنی ہو کر 4.5 ملین ٹن سے زیادہ ہو جائے گی. مملکت کی موجودہ فضائی کمپنی سعودی عربیجن ایئر لائن یعنی السعودیہ حجم کے لحاظ سے خطے میں چھوٹے ایئر لائن نیٹ ورک کی حامل ہے. السعودیہ نے کئی برس نقصانات برداشت کیے ہیں اور اب وہ دیگر عالمی ایئر لائنز کی طرح کرونا وبا کے اثرات کا شکار ہے. مقامی ذرائع ابلاغ نے رواں سال کے اوائل میں اطلاع دی تھی کہ پبلک انویسٹمنٹ فنڈ PIF نے نئی ایئر لائن کا آغاز کرنے کے لیے ریاض میں ایک نیا ہوائی اڈہ تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا ہے. تاہم اس حوالے سے کوئی تفصیلات نہیں بتائی گئی تھیں. واضح رہے کہ پبلک انویسٹمنٹ فنڈ اندرون و بیرون ملک سعودی عرب کی سرمایہ کاری کو بڑھانے کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے. شہزادہ محمد بن سلمان، جنہیں مغربی ممالک میں MBS کے نام سے جانا جاتا ہے، سعودی ویژن 2030 کے تحت اپنی حکمت عملی کے ذریعے ریاست کی تیل سے معمور معیشت کا متبادل لانے کی کوشش کر رہے ہیں. لبنان سے 1 لاکھ نشاور گولیاں سعودی عرب اسمگل کرنے کی کوشش ناکام. لبنانی حکام نے 1 لاکھ نشاور گولیوں کو سعودی عرب اسمگل کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے. لبنان کی داخلی سیکیورٹی فورسز نے ایک بیان میں کہا ہے کہ نشہ آور گولیوں کو جراثیم کش سامان میں چھپایا گیا تھا جسے سعودی عرب جانا تھا. انہوں نے مزید کہا ہے کہ اس کارروائی میں حصہ لینے کا اعتراف کرنے والے 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. لبنان سے منشیات کی اسمگلنگ کے سلسلے میں یہ تازہ ترین واقعہ ہے جس نے لبنان اور سعودی عرب کے تعلقات کو خراب کیا ہے. واضح رہے کہ سعودی عرب میں ہفتہ کے روز لبنان سے 14 ملین سے زیادہ نشاور گولیوں کی اسمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنایا گیا تھا. سعودی پریس ایجنسی SPA کے مطابق جدہ اسلامی پورٹ پر اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنائی گئی. آئرن شیٹس کی شپمنٹ میں منشیات چھپائی گئی تھیں. SPA کے مطابق لبنانی اسمگلروں کی جانب سے سعودی عرب کو نشانہ بنانے کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے. یاد رہے کہ سعودی عرب نے 2 ماہ قبل لبنان سے پھلوں اور سبزیوں کی درآمد اور سعودی اراضی سے لبنانی پیداوار لے جانے والے ٹرکوں کے داخلے پر پابندی عائد کی تھی. یہ پابندی انار کے کارٹنوں میں لبنان سے نشہ آور گولیوں کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنانے کے تناظر میں عائد کی گئی تھی. سابق خاوند کو واٹس ایپ پر توہین آمیز پیغامات، سعودی خاتون کو 3 دن قید. سعودی اپیل کورٹ نے واٹس ایپ پر سابق خاوند کو توہین آمیز پیغامات بھیجنے پر سعودی خاتون کو 3 دن قید کی سزا سنائی ہے. الرجل میگزین کے مطابق سعودی نوجوان نے عدالت میں مقدمہ دائر کر کے الزام لگایا ہے کہ اس کے متعلقہ نے واٹس ایپ پر دوسیوں توہین آمیز اور الزامات پر مبنی پیغامات بھیجے جبکہ طلاق کو 7 برس گزر چکے ہیں. سابق شوہر نے جدہ میں فوجداری کی عدالت سے رجوع کر کے کہا ہے کہ اسے ذہنی تشدد پر معاوضہ دلایا جائے. موقف اختیار کیا گیا کہ سابقہ اہلیہ نے واٹس ایپ پر ڈکٹیٹر، رپورٹ، احساس سے عاری اور ذہنی مریض جیسے الزامات اور ریمارکس دیے. عدالت نے فریقین کے درمیان صلح صفائی کی کوشش کی جسے سابقہ شوہر نے مسترد کر دیا. اس پر سعودی خاتون کو 72 گھنٹے جیل کی سزا سنائی گئی اور یہ اقرار نامہ لیا گیا کہ آئندہ وہ سابقہ شوہر کے خلاف بد کلامی اور بد زبانی پر مشتمل پیغامات نہیں بھیجے گی. سعودی خاتون نے اپنے موقف کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو کچھ کیا وہ جوابی کارروائی تھی. سابقہ شوہر نے بھی مبینہ الزامات لگائے ہیں.
سعودی قانون کے مطابق جو شخص بھی سماجی وسائل کے ذریعے کسی پر الزام تراشی، دشنام ترازی اور تشہیر کا مرتکب ہوگا اسے 1 برس تک قید اور 5 لاکھ ریال تک جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے۔ دونوں سزاؤں میں سے کسی ایک پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ گاڑی کی ملکیت کی منتقلی کے لیے ضوابط کیا ہیں؟ سعودی محکمہ ٹریفک نے گاڑی کی ملکیت کی منتقلی کے لیے کارروائی کے 7 ضوابط کی وضاحت کی ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں گاڑی کی ملکیتی دستاویز کو رخصت سیر وہیکل رجسٹریشن کہا جاتا ہے۔ سیداتی کے مطابق سعودی شہریوں، مقیم غیر ملکیوں اور سفارتکاروں کی گاڑیوں کی ملکیت کی منتقلی کے لیے کارروائی کے ضوابط مقرر ہیں۔ محکمہ ٹریفک کا کہنا ہے کہ عام گاڑی کی ملکیت کی منتقلی کے موقع پر اصل وہیکل رجسٹریشن کارڈ پیش کیا جائے۔ یہ پابندی سعودیوں اور مقیم غیر ملکیوں پر بھی ہے۔ سعودیوں کے لیے قومی شناختی کارڈ دکھانا لازمی ہے۔ مقیم غیر ملکی گاڑی کی خریداری کے کاغذ پیش کریں۔ اس حوالے سے یہ پابندی بھی ہے کہ یہ کاغذ متعلقہ شہر کے گاڑیوں کے کسی بھی شو روم سے جاری کردہ ہوں۔ غیر ملکی کے لیے اقامہ کارڈ کی فوٹو کاپی اور آجر کی جانب سے جاری کردہ تعارفی خط بھی طلب کیا جائے گا۔ محکمہ ٹریفک کا کہنا ہے کہ گاڑیوں کی ملکیت کی منتقلی کے وقت ڈرائیونگ لائسنس کی فوٹو کاپی بھی طلب کی جائے گی، جبکہ مقررہ فیس اور دستاویزات رکھنے کے لیے فائل بھی دینا ہوگی۔ سفارتکار کو وزارت خارجہ سے خط لانا ہوگا جس میں گاڑی کی ملکیت کی منتقلی کی درخواست شامل ہوگی۔ محکمہ ٹریفک کا کہنا ہے کہ سفارتکار کو رجسٹرڈ شو روم سے گاڑی کے سودے کی دستاویز بھی پیش کرنا ہوگی یا سفارت خانے سے سودے کا دفتر خارجہ سے مصدقہ کاغذ لانا ہوگا۔ علاوہ ازیں نمبر پلیٹ اور استعمارہ کارڈ بھی جمع کرانا ہوگا۔ یاد رہے کہ نقل ملکیت کی کارروائی کے موقع پر سعودیوں کے لیے قومی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی اور غیر ملکیوں کے لیے اقامے کی فوٹو کاپی، آجر سے مصدقہ تعارفی خط پیش کرنا ضروری ہے۔ یاد رہے کمپنیوں اور اداروں کے لیے سجل تجارت کی کاپی پیش کرنا ہوگی۔ یہ بھی ضروری ہے کہ یہ خط مصدقہ ہو۔ علاوہ ازیں مقررہ فیس اور کاغذات رکھنے کے لیے فائل بھی طلب کی جائے گی۔ سعودی فضائی دفاع نے حوثی ڈرون حملہ ناکام بنا دیا۔ سعودی فضائی دفاع نے بدھ کو مملکت کے جنوبی علاقے میں حوثی باغیوں کی جانب سے کیے گئے ایک اور مسلح ڈرون حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق عرب اتحاد کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں بتایا گیا ہے کہ ایرانی حمایت یافتہ حوثی ملیشیا عام شہریوں اور شہری املاک کو نشانہ بنانے کی ناکام کوشش کرتی رہتی ہے۔ بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ عام شہریوں کو کسی بھی خطرے سے بچانے کے لیے عرب اتحاد کی جانب سے تمام عملی اقدامات کیے جائیں گے۔ واضح رہے کہ گزشتہ دنوں سعودی عرب کے دفاعی نظام نے مملکت کی جانب سے داغے جانے والے 3 بیلسٹک میزائل اور 8 ڈرونز کو فضا ہی میں روک کر تباہ کر دیا تھا۔ یہ حملہ ایسے وقت کیا گیا ہے جب اقوام متحدہ کی جانب سے حوثی باغیوں کو تشدد ترک کرنے کی کالز کے باوجود یمن کے اسٹریٹجک اہمیت کے حامل شہر مارب کے لیے لڑائی جاری ہے۔ علاوہ ازیں حوثی باغیوں کی جانب سے مارب شہر میں پیٹرول پمپ پر کیے گئے میزائل حملے میں 5 سالہ بچی سمیت 21 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ یمن کے وزیر اعظم معین عبد المالک نے حوثیوں کے اس میزائل حملے کو انتہا پسندی جیسا جرم قرار دیتے ہوئے بیان میں کہا تھا کہ حملے کا مقصد علاقے میں امن قائم کرنے کی سفارش کوششوں کو ناکام بنانا ہے۔ قبل ازیں عرب پارلیمنٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسٹاک ہوم معاہدے کے ذریعے عائد امن کوششوں کی مسلسل خلاف ورزیوں کے لیے حوثی ملیشیا کو جواب دینا ہوگا۔ عرب پارلیمنٹ نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ مداخلت کر کے شدت پسندی کے جرائم روکنے کے لیے فوری طور پر فیصلہ کن اقدامات کیے جائیں گے۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔